اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 135 سے 138 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیات کا صحیح مفہوم آپ کے سامنے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العزت اس سے پچھلی آیات میں اس بات کو بیان کیا کہ نجات کا راستہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے راستہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو اللہ تعالیٰ نے نجات کا راستہ قرار دیا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی تھی کہ جو شخصیت یہودیت، عیسائیت اور مسلمانوں اور مشرکین مکہ سب کے ہاں ایک مشترکہ شخصیت تھی، تو ہر ایک ان کو اپنی طرف کھینچنے اور خود کو ان کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو اور اسی سلسلے سے یہودی اور عیسائی مسلمانوں کو، حضرات صحابہ کو یہودیت اور عیسائیت کی دعوت دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں عیسائیت کی اور یہودیت کی دعوت دے رہے ہیں، تم ان کے جواب میں کیا کہو، اور تم اپنے ایمان کو بتاؤ کہ ہم کس کے پیچھے چلتے ہیں، ہم نے کس کے پیچھے چلنا ہے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے منہج اور پورا طریقہ دیا ہے، ہمیں کسی اور مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں تم سے کہ كُونُوا هُودًا، یہودی کہتے ہیں کہ تم یہودی بن جاؤ، تَهْتَدُوا، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ عیسائی تم سے کہتے ہیں کہ تم عیسائی بن جاؤ، تہتدو، تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ یہ صرف حضرات صحابہ کی بات نہیں، آج بھی عیسائی مشنری، ہمارا تصور نہیں ہے جس حساب سے جس طریقے سے وہ لوگوں کو گمراہ کر کے دین اسلام سے پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بالخصوص ہمارے وہ علاقے جو کہ فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں، جو کہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، وہاں عیسائی مشنری اپنا بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، فقیری، مفلسی اور محتاجی قریب ہے کہ کفر بن جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان تنگ ہوتا ہے تو کوئی بھی اسے آ کر خرید سکتا ہے، تو تنگ آمد جنگ آمد۔ تو جب آپ اپنی کمانے سے محتاج ہو، آپ کا گزر بسر نہیں ہو رہا، تو پھر کوئی آپ کے ایمان کو خرید کر آپ کو مختلف چیزیں دے کر آپ کا ایمان خرید لیتا ہے۔ تو مالداروں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں کہ کفر، یہ فقر اس کا ایک سبب بنتا ہے عام طور سے، تو مالداروں کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے ذریعے سے اس فتنے میں مبتلا نہیں کیا۔ تو جب کوئی ایسے تمہیں اپنے دین سے پھیرنے کی کوشش کرے اور کہے کہ تم یہودیت اختیار کر لو تو تم ہدایت پہ آ جاؤ گے، تم نصرانیت اختیار کر لو تو تم ہدایت پہ آ جاؤ گے، تو آپ کیا کہیے اے نبی، آپ کہیے قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، نہیں، ہمیں نہ یہودیت چاہیے نہ عیسائیت چاہیے، بلکہ ہمیں تو ابراہیم کا طریقہ چاہیے، ابراہیم کی ملت چاہیے۔ وہ ابراہیم حنیفاً، ان کی پوری زندگی کے حالات یہ تھے کہ وہ یکسو تھے، انہوں نے نہ تو ستاروں کی عبادت کی، نہ تو سورج کی، نہ تو چاند کی، نہ بتوں کی، ہر طرف سے یکسو ہو کر، حنیف کہتے ہیں پوری مخلوق سے یکسو ہو کر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، ہر طرف سے یکسو ہو جانا اور ایک اللہ کے لیے ہو جانا، یہ حنیف کہلاتا ہے۔
تو ابراہیم وہ حنیف تھے، تمہیں ان کے راستے پہ چلنا ہے۔ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، تو کس انداز میں دعوت دی؟ اب عام لوگوں کو رات کے وقت کہتے ہیں چلو تم کہتے ہو ان کی قوم بت پرست بھی تھی، ان کی قوم ستارہ پرست بھی تھی، جو لوگ ستارہ پرست تھے ان کو سمجھایا کہ اگر تم کہتے ہو کہ ستارے وہ میرے معبود ہیں، چلو میں تمہارے گمان کے مطابق مان لیتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیتا ہوں کہ فلاں ستارہ یہ جو آسمان پہ ستارہ نظر آ رہا ہے یہ میرا معبود ہے۔ لیکن جب تھوڑی دیر ہوئی، صبح کی روشنی پھوٹی تو ستارہ غائب۔ کہتے ہیں یہ ستارہ تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، یہ تو خود متغیر ہو گیا، اس میں تو خود تبدیلی آ گئی، جو خود تبدیل ہو جائے وہ میرے حالات کو کیا تبدیل کر سکتا ہے؟ لا احب العافلین، مجھے ڈوبنے والا پسند نہیں، چاہے جائے کہ میں اسے اپنا معبود بناؤں۔ اگلے دن اگلی رات ہوئی تو چاند نظر آیا، کہ چلو مان لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے میں تمہارے لیے تسلیم کرتا ہوں، جسے کہا تھا فار دا سیک آف آرگیومنٹ، ایک بات کو آگے چلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ چلو یہ چاند جو ہے میرا معبود ہے۔ لیکن جب سورج نے اپنی تابناکی سے نظر آیا تو چاند غائب ہو گیا، تو کہا یا اللہ، کہنے اپنی قوم کو کہا اگر جس رب کی میں تلاش میں ہوں اس رب نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں تو کس طرح بھٹکتا رہوں گا، کبھی چاند کبھی ستارہ کبھی کیا۔ بالآخر اگلی رات ہوئی، جب دن چڑھا تو کہا ہاں چلو یوں کہتے ہیں کہ جو سورج نظر آ رہا ہے ہذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، اس کو معبود بنا لیتے ہیں۔ لیکن شام کا وقت ہوا تو سورج بھی غروب ہوا۔ ابراہیم فرماتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین، میں ہر طرف سے یکسو ہو کر اپنے چہرے کو ایک اللہ کی طرف کرتا ہوں، ایک اللہ، میں مشرک نہیں ہوں، میں تمہارے شرک سے بری ہوں، مجھے ایک اللہ چاہیے، میں اسی کے راستے پہ چلوں گا، باقی اس کے علاوہ سب چیزیں جن کو تم نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ تو ابراہیم حنیف تھے، تم ان کے راستے پہ چلو، وما کان من المشرکین، وہ کوئی مشرک نہیں تھے۔ تم کہتے ہو ابراہیم یہودیت کی تعلیم دیتے تھے، ابراہیم نصرانیت کی تعلیم دیتے تھے۔ عجیب بات ہے، ابراہیم کی اولاد میں اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام، ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، تو عیسائیت اور یہودیت تو ابراہیم کے بعد کی چیز ہے، ابراہیم یہودیت اور عیسائیت پہ کیسے چل سکتے ہیں؟ تو تمہارا یہ کہنا کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ تو ابراہیم کے طریقے پہ چلو، ہر نبی ابراہیم کے طریقے پر چلائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے جو ملت ہے اس کا تعارف ایک بڑے ہی احسن انداز میں فرمایا اور کہا قولو، ان کے ملت ابراہیمی کی مزید تشریح میں یہ کہو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، جو کچھ ہماری طرف قرآن حدیث جو سنت جو کچھ نازل ہوا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل الی ابراہیم، جو ابراہیم پہ نازل ہوا، جو اسماعیل پہ نازل ہوا، جو اسحاق پہ نازل ہوا، جو یعقوب پہ نازل ہوا، والاسباط، اور جو یعقوب کی اولاد میں نازل ہوا، جو ان میں نبی گزرے۔ یعقوب سوائے 10 انبیاء کے تمام انبیاء وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم اور اسماعیل، یہ ایک طرف ہیں، باقی اس کے علاوہ تمام انبیاء یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو کہ بنی اسرائیل کے، ان میں جو انبیاء ہے اللہ فرما رہے ہیں وہ سب اسی طریقے کے تھے جس طریقے کے پہ ابراہیم علیہ السلام تھے، تو تم اس طریقے پر آؤ۔ وما اوتیا، اور بالخصوص جن کے تم متبعین ہو یعنی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان کو جو کچھ دیا گیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں ہم ان کے طریقے پر ہیں۔ لا نفرق بین احد، ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ ہم کسی نبی کے پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، ہمارا ایمان ہر نبی پر ہے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے، اسلام عالمگیر یونیورسل مذہب ہے۔ اتحاد کی تعلیم اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسلام کسی نبی کی توہین نہیں کرتا، کہ ہر نبی پر ایمان لانے کو فرض قرار دیتا ہے۔ کوئی مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تمام انبیاء پر ایمان نہ لائے، جبکہ آج تک تاریخ گواہ کسی مسلمان نے کسی نبی کی توہین نہیں کی ہوگی۔ لیکن جو لوگ اپنے آپ کو امن کا داعی کہتے ہیں، آئے دنوں ان کی جانب سے کسی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہوتی ہے۔ تو اسلام تو امن کا داعی ہے، اسلام تو تمام انبیاء پر ایمان لانے کی بات کرتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، پھر کہہ دیا کہ ہم سارے کے سارے اسی کے آگے فرما بردار ہیں۔ اب یہ تو ایمان کی بات آ گئی، لیکن ایمان نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہے ہو، آپ یہ کہتے ہو کہ ہم ایمان، لیکن ایمان نظر تو نہیں آتا۔ اللہ کہتے ہیں ایمان واقعی نظر نہیں آتا، لیکن ہم تمہیں ایمان والے بتاتے ہیں، تمہیں اسٹینڈرڈ اور معیار بتاتے ہیں کہ کون ایمان کا معیار ہے۔ اللہ فرماتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے میرے نبی کے اصحاب، اگر یہ یہودی، یہ عیسائی، دنیا کا ہر کافر اگر تمہارے ایمان لانے کی طرح ایمان لائے گا، نبی کے اصحاب
رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ ایمان کا معیار قرار دے رہے ہیں کہ جو ایمان، جس کا ایمان نبی کے اصحاب کے ایمان کی طرح ہوگا وہ مومن ہوگا، فقد اہتدوا، تب یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یہ تمہیں یہودیت و نصرانیت کی طرف بلا کے کہتے ہیں تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تم ان سے کہو کہ اگر تم ہماری طرح ایمان لاؤ گے۔ صحابہ کی زندگی، صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ صداقت اور سچائی والا ایمان چاہیے تو ابو بکر جیسا ایمان لاؤ، حق اور باطل میں فرق کرنے والا ایمان چاہیے تو عمر فاروق جیسا ایمان لاؤ، حیا اور پاک دامنی والا ایمان چاہیے تو عثمان غنی جیسا ایمان، بہادری، شجاعت اور عالمانہ ایمان چاہیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان۔ صحابہ اگر مالدارانہ ایمان چاہیے، مالدار ہو تو عبد الرحمن بن عوف جیسا ایمان لاؤ۔ کیسے؟ اتنے مالدار تھے کہ ان کی جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو سونے کی اینٹیں، آریاں کاٹ کے آریاں ختم ہو گھس گئیں، لیکن ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی۔ ان کی وراثت میں برابری ہو تو گئی لیکن اس قدر مشکل سے ہوئی تھی۔ تو مالداری لیکن مالداری میں ایمان لانا تو عبد الرحمن بن عوف جیسا ایمان لاؤ۔ امانت و دیانت میں ایمان لانا ہے تو امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن الجراح جیسا ایمان لاؤ۔ اگر رازداری والا ایمان چاہتے ہو تو حذیفہ بن الیمان جیسا ایمان لاؤ۔ تو غربت میں ایمان چاہیے تو ابو ہریرہ جیسا ایمان لاؤ۔ ابو ہریرہ کے مفلسی اور فقر کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے راستے پہ گر پڑتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ ان کو مرغی کا دورہ پڑے، کہتے ہیں مجھے کوئی مرغی کا دورہ نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے۔ اگر مالداری کی بات دوبارہ غربت آئی ہے تو مصعب بن عمیر جیسا ایمان لاؤ۔ مکہ کے شہزادے تھے، شہزادے، لیکن ایمان لانے کے بعد جب گھر والوں نے گھر بدر کیا تو جب ان کا انتقال ہوتا ہے، غزوہ بدر میں شہید ہوتے ہیں، تو ان کے پاس اتنا لباس نہیں ہے کہ جن سے انہیں کفن دیا جا سکے۔ صحابہ آ کے آپ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اتنا کپڑا ہے کہ اگر سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ظاہر ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مصعب کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر کوئی گھاس وغیرہ ڈال دو۔ تو مالداری کے بعد ایمان لانا، تو ایمان پر یہاں ایمان کا معیار اللہ تعالیٰ اسٹینڈرڈ دیکھیں، کسوٹی ترازو ایمان کے لیے بھی صحابہ ہیں۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو بعد کی چیزیں ہیں۔ اور دیکھیے جب کوئی چیز کسی پر تنقید معیار بننے سے پہلے ہو، جب ایک چیز معیار بن گئی تو اس کے بعد کوئی تنقید نہیں ہو سکتی، سب نے ماننا ہوگا، اور جو ان کے طریقے پر ایمان نہیں لائے گا۔ آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے سارے کے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ ستاروں کا کام راستہ دکھانا ہے۔ آج کل اگرچہ یہ زمانہ نہیں رہا لیکن ستارے آج بھی راستہ دکھا سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ، تمام کے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ، جس ستارے کے پیچھے چلو گے وہ ستارہ تمہیں راستے پہ پہنچا کے ہدایت دے گا۔ آپ نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 فرقے جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ نجات پہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ جماعت کے جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوگی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صحابہ کے ایمان کو معیار بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، تمہارے اوپر میری سنت، وسنت الخلفاء الراشدین، اور میرے خلفاء کی سنت تمہارے اوپر لازم ہے۔ عضوا علیہا بالنواجذ، اپنی داڑھوں سے اس کو پکڑنا، دانت بھی نہیں کہا، داڑھوں سے ان کے طریقے کو پکڑ کے رکھنا، ان کے علاوہ کسی اور کے اندر ہدایت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے چلے جانے کے بعد ان کو تان و تشنی کا موقع نہ بنانا۔ رضوان اللہ علیہ مجمع، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ تو اللہ نے صحابہ کے ایمان کو معیار بیان کیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ پھر فرمایا اگر ایمان نہیں لاتے، منہ موڑتے ہیں، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ان کی مخالفت کی عادت ہے۔ تو جو مخالف ہو بس اس کے سامنے دعوت دے کے اس سے سائڈ ہو جانا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اگر آپ کو یہ ڈر لگتا ہے یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، یہ یہودی اور عیسائی آپ کو نقصان پہنچائیں گے، آپ تسلی رکھیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان سے کافی ہوگا۔ یہ اس آیت کی ایک عجیب شان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب شہادت ہوتی ہے، ایک کربلا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی، اور ایک کربلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، 40 دن تک ان کے اوپر پانی بند تھا، لیکن امت کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، کیونکہ نبی سے سن لیا تھا کہ عثمان اللہ تعالیٰ تمہیں ایک لباس پہنائیں گے، لوگ تم سے وہ چھیننے کی کوشش کریں گے، تم نہیں اتارنا اسے۔ تو وہ کہتے تھے کہ تم ہٹ جاؤ، آپ فرماتے تھے کہ نہیں، جب تک میں ہوں تب تک میں خلیفہ رہوں گا، میرے بعد پھر تم کسی کو بنا لینا۔ تو جب بلوائی آ کے حملہ کرتے ہیں تو وہ تلاوت کر رہے تھے، روزے سے تھے، اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب بلوائیوں نے حملہ کیا تو ان کے خون کی فوار بھی اس فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کی آیت پر پہنچی تھی۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تاریخ گواہ ہے کہ ان کے قاتلوں کا جو انجام ہوا تھا وہ اس لیے کیونکہ جس آیت پہ یہ بات پڑی تھی خون پڑا تھا، وہ نسخہ آج بھی ترکی کے میوزیم میں آج بھی وہ نسخہ موجود ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ وہ کی آیت پر جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے نشانات موجود ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ ہماری کہنے والی باتوں کو اور ہمارے دل کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں صبغۃ اللہ، یہ عیسائی اور یہودی بالخصوص عیسائی مسلمانوں سے آ کے کہتے تھے کہ تمہارے پاس تو کیا ہے، ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ہم اسے خاص زرد رنگ کا پانی میں اسے ڈبکی لگاتے ہیں اور نکال کے کہتے ہیں الآن تنصرا، اب یہ نصرانی ہو گیا ہے، اب اس کے اوپر نصرانیت کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ یہ رسم آج بھی ہے، بیپٹزم کی رسم آج بھی عیسائیوں میں ہے۔ تو یہ صحابہ سے کہتے تھے کہ تمہارے پاس تو کوئی رنگ نہیں ہے، تم تو بالکل سوکھے پھیکے ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی کے اصحاب، اے مومنو، آپ ان سے کہہ دو صبغۃ اللہ، ہمارے لیے اللہ کا رنگ کافی ہے، ہمارے اوپر اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، ہم نے اللہ کے رنگ کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ مکمل فرما برداری، مکمل بندگی۔ ہم نے ملت ابراہیمی کو اپنا کر اللہ کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھا لیا ہے، اور ہمارے رنگ چنانچہ صحابہ کے قول فعل، آپ کے اخلاق، حضرات صحابہ کے اخلاق، ہر چیز میں اللہ کا رنگ، جیسے کہتے ہیں نا کہ فلاں فلاں کے رنگ میں ڈھل گیا، تو صحابہ ایسے تھے اذا رؤوا، جب انہیں دیکھا جاتا تھا تو ذکر اللہ، اللہ یاد آ جاتا تھا۔ صبغۃ اللہ، اللہ صحابہ، اے نبی کے اصحاب آپ ان سے کہہ دو اللہ نے ہمیں اپنا رنگ دے دیا ہے، ہم اللہ کے رنگ سے رنگ گئے ہیں، اب ہمیں کسی اور کے رنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اتنا رنگ چڑھ گیا ہے، جب کپڑے اوپر رنگ چڑھ جائے تو بڑی مشکلوں سے نکلتا ہے، اور ہم تو اس سے بھی زیادہ اور مضبوط ہیں، لہٰذا تم ہمیں عیسائیت اور نصرانیت کی طرف بلا کے کچھ نہیں کر سکتے، تم اپنے صرف زبانی خرچ کر کے اپنی انرجی ضائع کر رہے ہو، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ صبغۃ اللہ، اللہ نے اپنا رنگ ہمارے اوپر چڑھا دیا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغا، اور جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے، اللہ کے رنگ کے مقابلے میں کسی اور چیز کا رنگ نہیں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی بندگی کریں گے، اور اسی میں ہمارا جینا اور مرنا ہوگا۔ اے میرے نبی کے صاحب اب یہ کہہ کر بات ختم کر دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حقیقی معنوں میں اسلام کا رنگ کیا ہے؟ وضع میں، قطع میں، ہر چیز میں اسلام ظاہر ہو، صرف زبانی جمع خرچ نہیں۔ نمازوں میں صحابہ، اللہ قرآن کریم کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو محمد کے ساتھی ہیں، جو ان پر ایمان لائے ہیں، کافروں پر سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، آپس میں رحیم ہیں۔ مسلمانوں کی یہ شان ہے کہ وہ آپس میں بڑے رحم دل ہوتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، تم انہیں ہر حال میں دیکھو گے کہ کبھی تمہیں رکوع کی حالت میں ملیں گے، کبھی سجدے کی حالت میں ملیں گے۔ سیماہم، ان کی نشانیاں ہوں گی کہ ان کے چہروں پر نماز کے نشان ہوں گے۔ تو صحابہ نے اپنے اخلاق، آپ نے فرمایا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہو، جس کے اخلاق اپنے گھر والوں سے اچھے ہیں، وہ اصل اخلاق کا آدمی ہے۔ باقی سیل مین، جو آدمی دکان پہ کسی کاروبار کی جگہ پہ بیٹھ کر اچھے اخلاق سے بات کر رہے، یہ اخلاق ہیں؟ جس سے تمہارا 2 منٹ کا واسطہ ہے، اس سے تم ہنس کھل کے بات کرتے ہو اور کہتے ہو کہ بڑا اخلاقی ہوں۔ جن سے 24 گھنٹے کا واسطہ ہے، بیوی، بچے، بھائی، ان سے اخلاق دکھاؤ تو پتہ چلے۔ یہ جو اخلاق سیل مین دکھا رہا ہے، در حقیقت اپنے اخلاق بیچ رہا ہے۔ جہاں کوئی چیز بیچ رہا ہے اور پیسے لے رہا ہے، تو اس چیز کے ساتھ اپنے اخلاق بھی دے رہا ہے اور اس کے پیسے لے رہا ہے۔ تو اخلاق یہ خیرکم لأہلی، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والے، اور گھر والوں میں بھی بیوی جو اس سے بہتر ہو۔ اور وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اللہ کے نبی نے فرمایا میں تم سب سے اپنے گھر والوں سے اچھا ہوں۔ تو اخلاق آ جائیں تو یہ ہے اصل رنگ، یہ ہے اصل بندگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بندگی اور اس اصل رنگ ہمارے اوپر چڑھا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔